وہ کہتے ہیں بھائی بدشگونی ہو گئی، کالی بلی گزر گئی تھی میرے آگے سے اس لیے میرے ساتھ یہ ہو گیا، اور جو نا وہ بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو یہ ہو جائے گا، دائیں پھڑک رہی ہے تو کچھ اچھا ہوگا. تو حضرت اس کی بھی کیا گنجائش ہے؟ اسلام میں یہ باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں گنجائش کی تو دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جو بدشگونی کرے وہ شرک ہے. اللہ اتنا تو اس کو تو شرک کے قریب قرار دیا جو بدشگونی کرتا ہے اور جو اللہ کے علاوہ ان چیزوں پر وہ انحصار کرتا ہے کہ یہ کالی بلی گزری تو اب میرا کام خراب، اور یہ گھر میں کوئی خالی کینچی چلا رہا ہے تو گھر میں جھگڑے ہوں گے. گھر میں کینچی چلانے سے نہیں، زبان چلانے سے جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ زبان کو قابو رکھے، کینچی چلتی رہے. اسی طرح اور کئی چیزیں باتیں مشہور ہیں ہمارے ہاں کہ یہ کام ہو جائے گا تو یوں ہے، وہ کام بدشگونی کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. حضور کا واضح فرمان مشکات شریف کی حدیث مبارک، اس پر پوری اس کی تفصیل ہے. پہلے کے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، لوگ پرندوں سے بھی بدشگون اور بدشگونی لے لیا کرتے تھے. کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو پرندہ اڑاتے تھے، اگر وہ دائیں جانب اڑ گیا تو سمجھتے تھے یہ اچھا کام ہے، بائیں جانب اڑ گیا تو سمجھتے تھے یہ برا کام ہے. حضور نے کہا لا طیارہ، کہ یہ کوئی بدشگونی کچھ نہیں ہے. ولا سفرہ، جس طرح سفر کے متعلق بھی مشہور ہے کہ ہمارے ہاں 13 تیجیاں بھاری ہوتی ہیں، یہ لازمی بتائیں سر. یہ سفر کے متعلق جو باتیں عوام میں مشہور ہیں، ماہ سفر. دیکھیں اتنی پیاری بات کہ آپ محرم الحرام کہتے ہیں، کسی بھی مہینے کے ساتھ مظفر کا لفظ نہیں ہے، سفر کے مہینے کے ساتھ مظفر کا لفظ ہے. مطلب یہ چلا کہ سفر ناکامیوں کا نہیں، کامیابیوں کا مہینہ ہے. اور سفر تو اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں بڑی، ہم یہاں نکاح کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، مبارک نکاح حضرت مولا علی حضرت فاطمہ کا سفر میں ہوا. اللہ اکبر. ہم یہاں سفر میں اس کو ناجائز سمجھتے ہیں اس کو. تو یہ اور بھی کئی چیزیں ہیں. تو سفر کے مہینے سے متعلق بھی جتنی باتیں مشہور ہیں غلط العوام ہیں. اس قسم کی کوئی باتیں اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. بدشگونی لینا، بلکہ میں ضمن میں عرض کروں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے جہاد پر، تو آپ سے کسی نے اشارہ کیا چاند کی طرف، تو آپ سمجھ گئے کہ وہ کیا اشارہ کرنا چاہتا ہے. یعنی چاند کی منزلوں کے حوالے سے اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ چاند جب اس منزل میں ہوگا تو یہ شگون اچھا نہیں ہے. تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو، اب تو میں ضرور جاؤں گا. اور آپ فرماتے ہیں کہ اس معرکے میں حضور کے وصال کے بعد سب سے زیادہ برکتیں اس میں حاصل ہوئی. سبحان اللہ. اور یہی روایت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس قسم کے چیزوں پر جو بندہ یقین رکھ لے پھر اس کے ساتھ معاملات بھی ویسے ہونے لگ جاتے ہیں. کیونکہ اس قسم کے معاملات پر یقین ہی نہ رکھے، اللہ کی ذات پر توکل رکھے، بھروسہ رکھے، اور یہ ساری چیزیں بے اصل ہیں، ان کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلامت رہیے مفتی صاحب.